بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اویس اقبال صاحب ہیں جو پاکستان میں پہلے جیو میں بھی کام کرتے رہے ہیں، اور آپ نے ان کے کچھ انٹرویوز دیکھے ہوں گے گاندھی صاحب کے ساتھ۔ ایک الف نام کا ایک پروگرام آتا تھا، اس میں وہ ایز اے ہوسٹ کام کرتے تھے۔ اب کچھ عرصہ پہلے، شاید سال دو سال پہلے، ان کو جوابات اپنی عقل کے تحت نہ ملنے کے باعث وہ الحاد کی طرف چلے گئے ہیں، ملحد ہو گئے ہیں، اور اللہ کا انکار کر دیا، بلکہ خدا کا ہی انکار کر دیا۔ اور اس چیز کا بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب جو کہ خدا کے تصور کو پیش کرتے ہیں وہ بالکل جھوٹا ہے۔ بہرحال، اس ویڈیو میں انہوں نے ایک اعتراض یہ اٹھایا کہ موت کے بعد جو زندگی ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ موت کے بعد زندگی مذہب کا ایک، کسی بھی مذہب کا ایک مضحکہ خیز تصور ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہوگی، اللہ کیسے پیدا کرے گا۔ اس میں انہوں نے آگے جا کے یہ بھی ہمیں اپنی ویڈیو میں اس طریقے سے انہوں نے گائیڈ کرنے کی، یا وہ ان کے جو آڈینس ہیں جو ان کو سنتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ جب انسان کا کوئی ہاتھ پاؤں یا کچھ ایسا آرگن جو ٹوٹ جاتا ہے، کسی حادثے میں خراب ہو جاتا ہے یا ٹوٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ گرو نہیں کر سکتا، تو وہ موت کے بعد زندگی کیسے دے گا۔ پھر انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو بھی موت کے بعد حیات کے اوپر خدشہ تھا، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ مجھے اس چیز کا کوئی ثبوت کیوں نہیں دیتے ہیں کہ موت کے بعد حیات ممکن ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ چار پرندے لے لو اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دو، اور پھر آپ ان کو آواز دینا تو وہ زندہ ہو کے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ اسی طرح کی کچھ اور چیزیں انہوں نے بیان کی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے اعتراضات تھے کہ موت کے بعد حیات کیسے ممکن ہے۔ تو اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا جانا چاہیے، اس کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ یہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ موت کے بعد حیات کیوں؟ اگر انسان مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو حیات کیوں دی جائے گی اس کو دوبارہ؟ اس کو زندہ کیوں کیا جائے گا؟ اصل سوال یہ ہے۔ جب ہم اس سوال کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارے پاس اس چیز کا تصور یا اس چیز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ موت کے بعد انسان کو زندہ کیسے کیا جائے گا۔ بیسک ایک چیز ہے نا، ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے۔ اور الحاد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بے مقصد ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، ایٹ دی اینڈ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ انسان ہے، مر جائے گا، ختم ہو جائے گی کہانی۔ لیکن دین ہمیں، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، یہ ایک با مقصد عمل ہے انسان کی زندگی، اور یہ کائنات ایک با مقصد عمل کے تحت وجود میں لائی گئی ہے اس کے کریٹر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ موت کے بعد حیات کیوں ضروری ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اویس اقبال صاحب، آپ ہمیں اس چیز کا جواب دے دیں، یا چلیں آپ اس چیز کے اوپر سوچیں ذرا سا۔ اگر آپ جواب نہ بھی دینا چاہیں تو آپ سوچیں اس کی چیز کے متعلق کہ موت کے بعد زندگی کی ضرورت کیا ہے، کیوں رکھی گئی یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ آپ ایک چیز کے متعلق سوچیں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ظلم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہٹلر اس دنیا میں گزرا ہے، جس نے تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو مار دیا۔ اس طرح، اور آپ تو کیونکہ مذہب کو فالو نہیں کرتے یا مذہب کو نہیں سمجھتے، تو آپ کی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ مسلمان بہت سارے ایسے حکمران گزرے ہیں جو دنیا کے نظر میں ظالم تھے، یا ہو سکتا ہے انہوں نے ظلم کیے بھی ہوں، انہوں نے مختلف لوگوں کو قتل کیا، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کیا۔ اس طرح اور بہت سارے حکمران گزرے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، وہ کرسچن ہیں، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے دوسری قوموں کے اوپر ظلم کیا، ان کو مارا، ان کو قتل کیا، ان کی مطلب ملاق کو نقصان پہنچایا، ان کے جو بھی ان کے پاس جو بھی تھا ان کو انہوں نے ضبط کیا، اس کو اپنے قبضے میں لیا۔
اس کے علاوہ بھی آج آپ موجودہ وقت میں دیکھ لیں، پاکستان میں آپ رہ کے گئے ہوں، آپ پاکستانی نظام، عدالتی نظام کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، یا دنیا میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیاوی طور پر طاقتور ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور دنیاوی طور پر جو کمزور جس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس سے اس کا حساب لے لے یا انصاف لے لے۔ پاکستانی معاشرے میں تو یہ عام ہے، آپ کے سامنے ایک پیسے والا یا ایک طاقتور انسان ظلم کرتا ہے، لیکن مظلوم جس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے یا جس کے ساتھ برائی کی جاتی ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے نہیں کہ وہ اس سے جا کے اپنے ظلم کا حساب لے، یا جو حکومتی ادارے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس مظلوم کی داد رسی کر سکیں۔ تو آپ مجھے ایک چیز کی یہ بتا دیں، یا آپ اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ آیا وہ جو مظلوم اس دنیا سے چلا جائے گا تو کیا دنیا کا قانون یہی ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، دوسروں کا استحال کرے، استحصال کرے، دوسروں کی کے ساتھ ظلم کرے، ان کے ساتھ جبر کرے، تو دنیا کا قانون یہی ہونا چاہیے؟ اس ظالم کو موت کے بعد چھوڑ دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے جو کر گیا، کیونکہ وہ طاقتور تھا اس دنیا میں، وہ جو کر گیا سو کر گیا، اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا حساب نہیں ہونا چاہیے؟ وہ جو مظلوم ہے اس کو انصاف نہیں ملنا چاہیے کسی بھی صورت میں؟ کیا وہ مظلوم اس لیے اس دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ طاقتور اس کے اوپر ظلم کریں، زبردستی کریں، جبر کریں؟ آپ اس کو دوسرے پیرائے میں لے کے جائیں گے، تو میں نے آپ کو ایک رخ دکھایا، جو عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے، جو ان کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا، یا ظلم کیا جاتا ہے ان کو انصاف نہیں ملتا۔ اسی طرح اور بہت سے معاشرے میں ناانصافیاں موجود ہیں، جو طاقتور کمزور کے ساتھ کرتا ہے، اور کمزور کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس سے اپنا انصاف لے سکے کسی بھی صورت میں، عدالتی صورت میں یا اپنی طاقت کے بل بوتے پر۔ تو کیا وہ دونوں اس دنیا سے جانے کے بعد برابر ہیں؟ کیا مظلوم کے ساتھ انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے قیامت کا، یا موت کے بعد حساب کا، یا موت کے بعد زندگی کا، قیامت کو یوم حساب کہا جاتا ہے، یوم عدل کہا جاتا ہے۔ اس دن وہ سارے انسان اکٹھے کیے جائیں گے، اور مظلوم کو اس کے اوپر ظلم ہونے جو ہوا ہے دنیا میں، جو طاقتور نے کیا ہے، اس کا اجر، اس کا انصاف اس کو اس دن فراہم کیا جائے گا۔ اصل جو وجہ ہے موت کے بعد حیات کی وہ یہ ہے، یا تو آپ اس چیز سے انکار کر دیں یا اس چیز کو جائز قرار دے دیں کہ ٹھیک ہے جس نے دنیا میں جو کیا سو کیا، ختم ہو گئی بات، تو پھر آپ اس چیز کی اجازت بھی دے دیں گے مجھے یا کسی اور کو کہ میرے ساتھ اگر کوئی طاقتور ظلم کرتا ہے، اور ریاستی ادارے ہو گئے یا عدالتیں ہو گئی، اگر وہ مجھے انصاف نہیں دلا سکتی تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں موت کے بعد زندہ نہیں ہوں گا، یا مجھے اس کا جو اجر ہے یا اس کا جو انصاف ہے مجھے اگلی زندگی میں نہیں ملے گا، تو کیا مجھے اختیار ہونا چاہیے کہ میں اپنے ہاتھ میں ہتھیار لوں یا اپنے طریقے سے جا کے اس کے ساتھ اپنا حساب کروں یا اس سے انصاف لوں؟ دیکھیں، اگر میرا کوئی بیٹا ہے یا میرا کوئی بھائی ہے یا میرا کوئی رشتہ دار ہے، اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ مجھے اختیار ڈائریکٹ نہیں ہے کہ میں اس کو جا کے قتل کروں۔ میں قاضی کے پاس جاؤں گا، میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور وہ اس شخص کو کٹہرے میں لے کے آئے گی اور اس کو سزا دے گی۔ شریعت اصول تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو سزا نہیں دے پاتی دنیا میں، میرا ایمان یہ ہے کہ اگر وہ اس کو سزا نہیں دیتی اس دنیا میں، یا میں انصاف حاصل نہیں کر پاتا، تو اس کا صلہ مجھے اللہ آخرت میں دے گا، اس کو میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا بروز قیامت اور مجھے وہ انصاف دلوایا جائے گا۔ لیکن اگر وہ عدالت یا وہ گورنمنٹ مجھے دنیا میں انصاف نہیں دلاتی، اور میں آپ کے اس کانسیپٹ کے اوپر جاتا ہوں کہ میری موت کے بعد کوئی حیات نہیں ہے، تو کیا مجھے اختیار ہونا چاہیے کہ میں ڈائریکٹ جا کے اس سے حساب لوں، اس کو قتل کر دوں؟ تو دنیا کی کوئی عدالت، چاہے وہ اسلام کو مانتی ہے، وہ مذاہب کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ جب وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تو کیا یہ پھر میرے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ آپ کے کانسیپٹ کے مطابق
کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد حیات نہیں ہے، تو کیا اب یہ پھر یہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ میں مظلوم ہی اپنی زندگی گزار دوں؟ مجھے پھر حق ہونا چاہیے، مجھے پھر رائٹ ہونا چاہیے اس چیز کا کہ میں اس سے جا کے خود بدلا لوں، لیکن آپ کو دنیا کی کوئی بھی عدالت جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ تو بیسک کانسیپٹ یہ ہے، اصل کانسیپٹ موت کے بعد حیات کا یہ ہے کہ یوم حساب ہوگا، اس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور پھر جو بھی میں نے اس دنیا میں کیا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بامقصد ہے، ایک مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ اس بات کو صحیح سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں اس کے متعلق آپ ضرور سوچیے گا کہ میں نے اس دنیا میں جو کیا ہے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے۔ اچھا کیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر برا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہے جو مجھ سے حساب لے گا، مجھے بے لگام تو نہیں چھوڑا جائے گا، کہیں نہ کہیں تو میرا حساب ہوگا نا۔ یا تو ہم اس کانسیپٹ سے انکار کر دیں، یا اس حقیقت سے، کانسیپٹ تو نہیں ہے، حقیقت سے انکار کر دیں کہ مجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا، میں جو کر سکتا ہوں دنیا میں کر لوں۔ یا تو ہم اس چیز سے انکار کر دیں، اس چیز سے ہم انکار کریں گے تو لا قانونیت پھیلے گی ہر جگہ پر۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں برے ہیں یا دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، دوسرے کا حق مارتے ہیں، مظلوم ان سے اس کا اپنا حق نہیں چھین سکتے یا اپنا حق نہیں لے سکتے، تو یوم آخرت میں ان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تھا، اس نے تمہارا حق چھینا ہے، اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، آج اس کا حساب ہوگا یہاں پر۔ اصل موت کے بعد حیات کا کانسیپٹ یہ ہے، اور اس وجہ سے موت کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اب آپ نے اعتراض ایک اور بھی کیا ہے کہ کیا جانوروں کو، نباتات کو بھی موت کے بعد اٹھایا جائے گا؟ صرف انسانوں کو کیوں اٹھایا جائے گا، ان کو کیوں نہیں اٹھایا جائے گا؟ یہ بھی آپ کا ایک بڑا اعتراض تھا، اس کا بھی جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کے علاوہ انسان اور جنات جو ذی شعور ہے، ذی عقل مخلوق ہے، جو اپنا اچھا اور برا سمجھ سکتے ہیں، ان کا حساب ہوگا، کیونکہ وہی برائی کرتے ہیں، وہی اچھائی کرتے ہیں، وہی ظلم کرتے ہیں، وہی یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں یا نباتات ہیں، ان کا حساب نہیں ہوگا۔ ریزن یہ ہے کہ جانوروں کا شعور جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے، وہ اسی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں جبر کی یا ان کے ہاں ظلم کا یا ان کے پاس اس چیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اگر شیر کسی بکری کو مارتا ہے تو شیر پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، یا اس کا ذہن یا اس کے اندر جو سافٹ ویئر ڈالا گیا ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ وہ اپنے شکار کے لیے اس بکری کو مارے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شیر اس بکری کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا وہ ہرن کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا جو وہ باز ہے، جو عقاب آپ جس کو کہتے ہیں، وہ کسی چوہے کو پکڑتا ہے، خرگوش کو پکڑتا ہے، ہم آپ اس کو ظلم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا طرز زندگی وہی ہے۔ اس کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے گا۔ ان کے یہاں جائیداد کے جھگڑے نہیں ہوتے، ان کے یہاں پیسہ کمانے میں غلط طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا، اس لیے ان کو زندہ کر کے ان کا امتحان لینا یا ان کے درمیان انصاف کرنا، اس کا کوئی تو بنتی نہیں ہے، اس کا کوئی کسی قسم کا وہ مطلب آپ سمجھیں کہ کانسیپٹ ہے نہیں۔ اسی طرح جو نباتات ہیں، جو درخت ہیں یا جو پودے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی زندہ ہیں، ان کو زندہ، وہ اس دنیا میں حیات ہیں، تو ان کو ختم ہونے کے بعد یا قیامت کے بعد زندہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ وہاں پر بھی یہی اصول ہے کہ وہ اپنی ایک جو ان کے اندر جو بھی ایک سسٹم اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اسی سسٹم کے تحت اپنی لائف کو گزار رہے ہیں۔ وہ اس طرح کی چیزیں ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کریں یا ان سے کسی کو حساب لینا پڑے۔ انسان اور جنات وہ دو مخلوقات ہیں۔ جنات کیونکہ آپ سمجھیں گے نہیں یا سمجھنا نہیں چاہیں گے، یا کیونکہ سیدھی سی بات ہے، آپ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو آپ جنات کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں، انسانوں کے اوپر ہی بات کرتے ہیں۔ انسان آپ کے نزدیک ظاہری طور پر وہ ایسی مخلوق ہے یا جس کو سب سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شعور دیا ہے، اس کو اچھائی اور برائی کی پہچان دی ہے۔ اچھائی اور برائی کی پہچان دے کر اس کو کہا گیا ہے کہ اب تمہارے سامنے یہ دونوں چیزیں، تم چاہو تو اچھے عمل کرو، اور تم اگر نہ چاہو تو اچھے عمل نہ کرو، تم برائی کی طرف جاؤ، لیکن یہ دونوں چیزوں کا حساب، برائی کی طرف جانے کا حساب
آپ کو بروز قیامت دینا پڑے گا، کیونکہ گائیڈنس ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اچھا عمل اچھا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ عمل برا ہے، اس کے باوجود اگر ہم برے عمل کی طرف جاتے ہیں تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں اس کا حساب کسی نہ کسی سٹیج پہ دینا پڑے گا۔ اگر ہم طاقتور ہیں اس دنیا میں، ہم سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے اس دنیا میں، تو سیدھی سی بات ہے کہیں نہ کہیں تو ہمیں حساب دینا پڑے گا نا۔ ابھی آپ جتنی بھی وارز ہوئی ہیں پچھلے عرصے میں، آپ دیکھیں کہ یہ عراق کی وار ہوئی ہے، یا افغانستان کی وار ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ اس وقت رشیا یوکرین کی وار ہوئی ہے، کوئی ایک فریق تو خطا پر ہے نا۔ کوئی ایک فریق جو ظلم کر رہا ہے وہ خطا پر ہے۔ وہ اگر طاقتور ہے تو کیا سمجھا جانا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہوئی ہے، اس کے اوپر موت آئی تو بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کو کہیں نہ کہیں جا کر اپنے اس عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، میرا ایک کانسیپٹ الگ ہے، آپ کا ایک کانسیپٹ الگ ہے۔ میں خدا کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے خدا کے اوپر، اور آپ خدا کو نہیں مانتے۔ آپ سائنٹیفک بنیادوں پر جاتے ہیں، لیکن آپ کی سائنس بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی واضح ثبوت اس کے پاس نہیں ہے، صرف آپ کانسیپٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، باقی تو کسی قسم کی دلیل سائنس کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو میرا اور آپ کا یہ اختلاف ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے تو سیٹل ہوگا۔ یا اور جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں جن کا اختلاف ہے اس چیز کے اوپر، اور وہ اپنے اپنے اس نظریے کے حساب سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، تو ان کا کہیں نہ کہیں جا کر اس چیز کا سیٹلمنٹ ہوگی، یا ان کے درمیان یہ جو مسئلہ ہے وہ واضح تو ہوگا نا کہیں پر۔ اس لیے انسان کو دوبارہ حیات دی جائے گی، انسان کو اور جنات کو، جانوروں کو بھی علماء کا یہ کہنا ہے کہ حیات دی جائے گی، لیکن سیدھی سی بات ہے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا، یا وہ جہاں بھی ان کا جو بھی مقام ہے وہاں پر چلے جائیں گے، لیکن وہ حساب کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے۔ انسان اور جنات جو ہیں، یہ کیونکہ ذی عقل ہیں، ان کو اللہ نے عقل دی ہے، ان کو شعور دیا گیا ہے، اچھائی اور برائی ان کو واضح کر دی گئی ہے، اس کے باوجود اگر وہ برائی کی طرف جائیں گے، وہ اس معاشرے میں خرابی پیدا کریں گے، اور اس معاشرے میں وہ برائی کی طرف جائیں گے، خرابی پیدا کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، تو کسی نہ کسی اسٹیج پر جا کے کہیں نہ کہیں ان کو حساب دینا پڑے گا، اور وہ حساب دینے کے لیے ہی لائف آفٹر ڈیتھ کا تصور ہے، حقیقت ہے۔ تصور ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم تو اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، اور ایمان ہے اس کے اوپر کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہوگی۔ آپ نے جو اس دنیا میں اعمال کیے ہیں اس کا جواب آپ کو وہاں پر دینا پڑے گا۔ اصل سوال یہ بنتا ہے، آپ سے عرض یہ کہ آپ پہلے اس سوال کو حل کریں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کہ بھائی لائف آفٹر ڈیتھ ہوگی کیسے۔ پہلے ایک بیسک کوشچن ہے نا، اس کو ہم حل کر لیں، ہم سمجھ لیں، اس کا جواب ہمارے پاس آ جائے تو پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے کسی آنے والی ویڈیو میں کسی اور کانسیپٹ کے بارے میں جو ملحدین پیش کرتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی قسم کی ایسی گفتگو کریں گے کہ جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔